اس سے پہلے یہ سوال فرمایا کہ غیر مسلم ممالک میں اپنے ملک کو چھوڑ کے جا کے سکونت اختیار کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے نہیں ہے جو مسلمان ہے اور پھر بھی کافروں میں جا کر اس نے رہائش کو اختیار کر لیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا دور رہو کافروں سے کہ تمہیں ایک دوسرے کی آگ نظر نہ آئے۔ اور حوالہ آپ نے دیا ہے سنن ابی داؤد کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو بھیجا تھا اور وہاں کے لوگ سجدہ کر رہے تھے نماز کا، اور چونکہ آواز نہیں آئی تھی نا، یہ اضافہ ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں کہ اذان کی آواز نہیں پہنچی، تو اس دستے نے حملہ کر دیا اور دیکھا کہ لوگ تو سجدے میں ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ جوش اور جذبہ تھا، کچھ لوگ اس میں شہید ہو گئے۔ فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا دیت ادا کرو، جن کو تم نے شہید کیا ہے یہ مسلمان تھے، آدھی دیت ان کی ادا کرو۔ اور فرمایا انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، میں ہر اس مسلمان سے بیزار ہوں جو اپنا وطن چھوڑ کے کافروں کے وطن میں جا کر گھر بنا لے۔ قالوا یا رسول اللہ ولما، ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کیوں بیزار ہوتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مناسب نہیں ہے کافروں میں رہنا، اور اتنا دور رہو کافروں سے کہ تم ایک اور دوسرے کے گھر جب پکوان پکنے کے لیے آگ جلائی جائے تو نہ تمہیں دیکھ پائیں نہ تم انہیں دیکھ پاؤ۔ پھر آپ نے حوالہ دیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا ہے کہ من جامع المشرک، جو مشرکین کے ساتھ رہا، وسکن معہ، اور کسی نے مشرک کے ساتھ رہائش اختیار کر لی، فإنہ مثلہ، تو وہ بھی مشرکین میں ہی شمار کیا جائے گا۔ پھر تیسری روایت بھی آپ نے لکھی ہے، وہ بھی یہی ہے ابو داؤد کی۔ ان ساری چیزوں میں مشکل سے یہ ایک سوال کا جواب اب پورا ہوگا، ان ساری چیزوں میں جو کچھ بھی آپ نے تحریر فرمایا ہے، بھیا اتنی آسانی سے فتویٰ نہیں دیا جا سکتا کہ یہ سب چیزیں حلال ہیں، جائز ہیں یا حرام۔ سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ اپنے ملک کی حالت کیا ہے۔ کوئی شخص اپنے ملک میں نہیں رہ سکتا، اس پہ جبر کرتی ہے وہاں کی کوئی طاقت اور کہتی ہے جھوٹ بولو، وہ کہتی ہے جھوٹی شہادت دو، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم جھوٹ نہیں بولو گے تو تمہارے گھر میں بھی خواتین ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں اس فکرے کا مطلب کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ جھوٹی شہادت نہیں دیتے تو تم جان لو کہ اگلوں کے انجام کیا ہوئے۔ اور وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ معاشرے کو بھی میری ضرورت ہے۔ کسی بھی مملکت میں جب اس قسم کے جبر کے حالات پیدا ہو جائیں، ایک یا اسے بغیر کسی جرم کے تکلیف دی جائے، ایک عام آدمی نے کوئی جرم نہیں کیا، بچے اسکول پڑھنے گئے تھے واپس ہی نہیں آئے، معاشرہ اتنا غیر محفوظ ہے کہ پچھلی نسل اور اس سے پچھلی نسل اور دادا اور والد اور خود اور آگے بیٹے بھی کسی نہ کسی کے ساتھ جاتے ہیں مارکیٹ میں خریداری کرنے کے لیے، کہ ماں جا رہی ہے، بہن جا رہی ہے، بیٹی جا رہی ہے، کہ خدا نخواستہ کوئی چھیڑ نہ دے، کوئی تکلیف نہ ہو۔ کالج جا رہی ہیں، واپسی پہ میرے ساتھ آپ آئیں گی، اہلیہ جا رہی ہیں، واپسی پہ آپ، یا جاتے ہوئے میں ڈراپ کر دوں گا۔ جب اس قسم کے حالات کسی بھی معاشرے میں پیدا ہو جائیں جہاں بغیر جرم کے تکلیف دی جائے، دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسرے، بغیر کسی جرم کے جائیداد کوئی ضبط کر لے اور اس کی کوئی سننے والا نہ ہو۔ پلاٹ لے لیا، 7 پلاٹ خالی تھا، اس کے 2-4 گز شامل کر لیے۔ ہم ذرا سی تفصیل سے بات کریں گے کیونکہ اس سوال کا تعلق پوری دنیا کے ان ممالک سے ہے جہاں پر ہمارے مسلمان بھائیوں نے ہجرت کی ہے یا چلے گئے۔ تیسری چیز، کسی بھی مملکت میں
جب عدل نہ رہے، اس کی جائیداد پہ لوگ قبضہ کر رہے ہیں، یا پھر چوتھی چیز کہ ظلماً اسے قید کر دیا جائے، پتہ ہی نہ چلے کہ بندہ کس جرم میں قید ہے، کئی مہینے کے بعد جا کے پتہ چلے کہ تم پہ مقدمہ فلاں وزیر نے کروایا تھا اور تمہیں اٹھوا لیا گیا تھا کیونکہ تم نے اس کے حلقے میں رہ کے اس کے خلاف بات کی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ حقیقت اتنی سی ہے کہ جس معاشرے میں ظلم ہو اور انصاف نہ ہو ایک، اور جس معاشرے میں بغیر جرم کے تکلیف دی جائے اور اس شخص کے پاس اس ظلم سے بچنے کے لیے کوئی راستہ نہ رہے، کوئی چیز نہ رہے، تو اس صورت میں غیر مسلم ممالک میں چلے جانا، اپنے آپ کو وہاں رکھنا، اپنے رہنے سہنے کو وہاں اختیار کرنا، یہ صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ بسا اوقات فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے بھاگے۔ اسے جان کا خطرہ ہے، اسے اپنی خواتین کی عزت کا خطرہ ہے، جا سکتا ہے نہیں جاتا، جھوٹی گواہی دے بیٹھتا ہے، اس جھوٹی کا گواہی کا اثر کہاں کہاں ہوگا، اس لیے بہتر ہے وہ بھاگ جائے ایسی جگہ سے تاکہ کوئی اس پہ جبر نہ کر سکے، جھوٹ نہ بلوا سکے۔ اس بات کا اطمینان البتہ کر لینا چاہیے کہ میں وہاں جا کر اس معاشرے کے جو گناہ ہیں انشاءاللہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ وہاں اکثر و بیشتر گناہ کا تعلق جذبات سے ہے، اور اس ملک میں پاکستان میں گناہ کا تعلق جذبات سے تو ہے سو ہے، اخلاقیات سے ہے۔ ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا، ایک آدمی آپ کو دودھ میں پانی ملا کر نہیں دیتا، ایک آدمی آپ کو گندم کوئی اور چیز ملا کے نہیں پیس کے دیتا، وہ کہتا ہے یہ سب کچھ ہے آپ دیکھ لیں۔ جذباتی گناہ وہ بھی کرتا ہے، شراب پیتے وغیرہ وغیرہ جو چیز بھی کرتا ہے، ان دونوں میں وہ جو اخلاقی گناہ نہیں کر رہا نا، ایمان اور عقیدے کو چھوڑ دیں، انسان وہ بہتر۔ جس سوسائٹی میں اخلاقیات کے گناہ عام ہو جائیں اور بندے کو پتہ ہو کہ میں ایک ایسی سوسائٹی میں چلا جاؤں گا جہاں اخلاقیات کی تخریب کاری نہیں ہوتی، جذباتی گناہ اور اس کی طرف بھی خود جائے تو جائے، کوئی گھر آ کے نہیں دے دیتا کہ یہ کرو، پھر اس کو چاہیے کہ ایسے معاشرے کو چھوڑ دے اور چلا جائے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دارالکفر میں چلے گئے ہو، امریکہ میں چلے گئے ہو، مسلمانوں کا ملک چھوڑ دیا ہے، یہ فکرے نری جہالت کے ہیں، بند رکھنا چاہیے منہ نے اپنا۔ کوئی خدا کا خوف نہیں ہے کہ کروڑوں مسلمانوں پہ تہمت لگاتے ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے، مکہ مکرمہ میں مظالم بڑھ گئے تھے، اتنے زیادہ ظلم بڑھ گئے تھے کہ ایک عورت سامان باندھ رہی تھی گدھے پہ، اور شوہر اس کے بازار سے کوئی چیز خریدنے کے لیے چلے گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی عزیزہ تھی، امیر المومنین مسلمان نہیں ہوئے تھے، آئے اور دیکھا سارا گھر خالی ہو رہا ہے، سامان باندھا جا رہا ہے، تو ان کا کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا عمر کہیں بھی جائیں، تمہیں اس سے کیا غرض ہے؟ فرمایا مکہ چھوڑ کے تو نہ جاؤ، یعنی شہر ویران ہو جائے گا۔ اس نے کہا عمر تم نے مکہ کو اس قابل رہنے دیا ہے کہ کوئی آدمی یہاں پر اپنے عقیدے اور اپنے دین کے ساتھ جی سکے؟ ان کا شوہر جب واپس آیا تو ان کا خیریت رہی نا، ان کا عجیب بات بتاؤں تمہیں۔ اس نے کہا کیا عجیب بات؟ کہنے لگی کہ خطاب کا بیٹا عمر آیا تھا اور میں نے یہ کہا، اور خدا کی قسم جب واپس وہ ہو رہا تھا تو میں نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی، آنسو آ گئے اس کی آنکھوں میں۔ اس نے کہا چھوڑ پگلی، یہ جو گدھا کھڑا ہے نا یہ مسلمان ہو سکتا ہے، عمر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس صورتحال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے رسول ہم اس چھوڑ دیں؟ آپ نے فرمایا چھوڑ۔ صحابہ رضی اللہ عنہ حبشہ چلے گئے، کافروں کے درمیان رہتے رہے کہ نہیں رہتے رہے؟ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ وغیرہ وغیرہ، یہ سارے دوسری ہجرت کر کے مدینہ منورہ واپس آ گئے تھے۔
ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہلے چلے گئے تھے، بدر میں شریک رہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ 3 ہجرتیں کی ہیں۔ یہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ آہستہ 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 مدینہ منورہ میں پہنچ گئے۔ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ پھر بھی حبشہ میں رہے کافروں کے درمیان، انہیں بھی تانا دے لینا قیامت میں، انہیں بھی کہہ دینا کہ مشرکین کے درمیان تم رہے اور یہ کرتے رہے۔ کیا جہالت ہے یار! اس لیے تمام مسلمان جس ملک سے چلے گئے ہیں، امریکہ، آسٹریلیا، جدھر بھی وہ رہتے ہیں، بالکل ٹھیک کرتے ہیں۔ جس معاشرے میں ظلم بڑھ جائے اور عدل کا وجود نہ رہے، یا بغیر کسی جرم کے اذیت ہونے لگے یا جھوٹ بولنے پہ مجبور کیا جائے، بالکل چلے جانا چاہیے، بشرطے کہ وہ اپنی ذات پہ اسلام کو نافذ رکھ سکے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی معیشت میں تنگ ہے اور تمام تر کوششوں کے باوجود اس کے گھر فاقہ آ جاتا ہے، نہیں فاقہ آتا، نارمل زندگی بسر کر رہا ہے، اور اس کے بچے، اگلی نسل تباہ ہو جائے گی، نہ وہاں تعلیم رہے گی، نہ وہاں کوئی عزت رہے گی، نہ ہی اس سوسائٹی میں کوئی اخلاقیات کا معیار رہے گا۔ اس بنا پر اگر وہ یہ شرائط پہ پورا اترتا ہے کہ خود یا اس کی اولاد معاشی تنگی میں مبتلا ہو جائے گی، ہجرت کر جائے، چلا جائے، نہ ہجرت کی نیت کرے، وہاں پہ رہائش اختیار کر لے، اور حلال کا مال جہاں نہ مل رہا اور وہاں حلال کا مال مل رہا ہو، یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ جس معاشرے میں حلال کا مال نایاب ہو جائے وہاں سے چلے جانا چاہیے۔ جبراً جھوٹ، حلال کا مال۔ اسی لیے شریعت نے کہیں قید نہیں لگائی کہ کوئی آدمی رزق کی تلاش میں دنیا کے کسی خطے میں جائے یا نہ جائے۔ اللہ نے فرمایا جب جمعے کی نماز پڑھ لو فانتشروا فی الارض، جاؤ اپنے اپنے کاموں کو شروع کرو، کھولو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کعبۃ اللہ میں ٹھہرنے نہیں دیتے تھے، حج کے بعد درے پڑھتے تھے، فرماتے تھے چلو نکلو اب یہاں سے۔ فرماتے تم چاہتے ہو مسلمانوں کے شہروں کے درمیان تجارت ختم ہو جائے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ عام زندگی ڈسٹرب ہونے لگے؟ نکلو یہاں سے، خدا کی عبادت اپنے گھر جا کے کرنا، یہاں سے جاؤ۔ کسی نے پوچھا تو ارشاد فرمایا کہ اگر میں انہیں عبادت کی اجازت دوں تو تم دیکھو گے ایک پورا فرقہ ایسا پیدا ہو جائے گا جو خدا کی عبادت کرے گا اور پیسے معاش کے لیے لوگوں سے وصول کرے گا۔ یہ ایک مستقل جماعت لوگوں پہ مشکلات پیدا کرے۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز جس کی وجہ سے اپنے ملک کو چھوڑ کے جانا جائز ہے کہ کوئی آدمی یہ سوچے کہ امریکہ میں، آسٹریلیا، کہیں بھی یہ دین کا نیا پودا لگ رہا ہے، مجھے چاہیے کہ جا کے وہاں مدد کروں۔ وہاں ہم جائیں، ایک گروپ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہو، اللہ کا دین وہاں پہنچے، ہم غیر مسلم کو ان کی زبان میں دعوت دیں۔ یہ تو نہ صرف جائز ہے بلکہ کار ثواب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کتنوں کا گنوائیں جو ٹھیک دارالکفر میں آ کر رہے۔ ہندوستان دارالاسلام تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہاں نہیں آئے، محمد بن قاسم کے ساتھ تابعین کی ایک پوری جماعت یہاں نہیں آئی۔ ملتان جو سیم سیکس میرجز کا مرکز تھا، دنیا ٹوٹ پڑتی تھی۔ اس ملتان کو ٹھیک کرنے کے لیے تابعین رحمہم اللہ نہیں آئے، محنت کی، کام کیا، اللہ کا شکر ہے ان لوگوں کی نسلیں مسلمان ہوئی، اب تک مسلمانوں کے پاس۔ اس لیے تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی نیت یہ ہو کہ میں جا کر وہاں الہات کا مقابلہ کروں گا، میں وہاں جا کر لوگوں کو خدا کے دین کی دعوت دوں گا، ایک صحیح ٹرو مسلم کی پکچر دکھاؤں گا، میں ہوں مسلمان، ایسا ہوتا ہے۔ کوئی تبلیغ نہیں، کچھ نہیں، پرامن زندگی، 5 وقتہ نماز، مسجد میں آنا جانا، عید میں شرکت کرنا، یہ سب چیزیں اگر وہ کرے گا تو وہ وہاں پہ ایک سامپل، ایک ایگزامپل بنے گی کہ مسلمان ایسے اچھے ہوتے ہیں۔
بالکل اسے جانا چاہیے۔ اس میں ایک فکرہ کہہ گئے ہم، اس کا خیال کر لیجئے گا کہ فرانس، امریکہ، فرانس کو تو خیر کم ہے، امریکہ، آسٹریلیا اور برطانیہ جو کبھی بھی دارالاسلام نہیں رہے، جہاں کبھی بھی مسلمانوں کی حکومت غالب نہیں رہی، مولانا احمد رضا خان صاحب نے اپنے فتاویٰ کی 8ویں جلد میں روس اور فرانس کا اور یورپ کا نام لے کے فرمایا ہے کہ یہاں نہ جمعہ ہوتا ہے نہ عید ہوتی ہے، لوگوں کو چاہیے ظہر پڑھیں، اور اگر کوئی ظہر نہیں پڑھتا جمعہ پڑھتا ہے تو گناہ گار ہوگا۔ حضرت نے اپنے فتاویٰ میں یہ تحریر فرمایا 8ویں جلد میں، فرانس، امریکہ اور فرانس، رشیا اور جرمنی 3 اور یورپ 4، ان 4 کا نام باقاعدہ تحریر فرمائے ہیں۔ اسی پہ آپ امریکہ کو بھی قیاس کر لیں، حضرت نے فرمایا نہ جمعہ ہوتا ہے اور نہ ہی وہاں پر عید کی نماز ہوتی ہے۔ البتہ دیوبند کے جو اکابر تھے انہوں نے اس سے منع نہیں کیا، وہ کہتے ہیں نماز بھی ہوگی اور جمعہ بھی اور عیدین وغیرہ جیسے ہم پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی آدمی اس مسلک سے تعلق رکھتا ہے اور جناب مولانا احمد رضا خان صاحب کے فتوے پہ عمل کرتا ہے، اس کے لیے اس میں گنجائش ہے۔ اس لیے کوئی آدمی جاتا ہے، ہم نے کہا تھا نا وہاں نماز پڑھے، جمعہ پڑھے، تو وہ دیوبندی مسلک کے مطابق یا اہل حدیث حضرات میں سے کچھ کے مطابق، کچھ کے اسے دارالحرب بھی سمجھتے ہیں، اس سے وہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ تو ہو گئی ثواب کی بات۔ اب ایک آدمی وہ ہے جو وہاں پر عیاشی کی نیت سے جاتا ہے کہ یہاں تو اتنے مواقع نہیں ملتے، خیر وہ تو کبھی زمانے میں ہوتا ہوگا جب مواقع نہیں ملتے ہوں گے، اب تو وہاں سے زیادہ یہاں مواقع، کیونکہ وہاں جبر روا نہیں ہے نا، یہاں جبر روا ہے۔ یہاں جبر روا ہے، تو اس لیے کوئی آدمی اس نیت سے ہجرت کرے یا اس نیت سے ملک کو چھوڑے گا، وہ سخت گناہ گار، بالکل اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے دور رہنے کا کتنا، آپ نے فرمایا ایک دوسرے کی آگ نہ دیکھنا، مطلب یہ ہے کہ گاؤں میں سب لوگ رہتے ہیں، اتنا دور گھر بنا لینا کہیں ایسے نہ ہو کہ تم مشرک ہو جاؤ یا شرک کے عقائد میں چلے جاؤ اور تمہارے پاس عذر بھی کوئی نہیں، جھوٹ پہ تمہیں کوئی مجبور نہیں کرتا، جبر تم پہ کوئی نہیں کرتا، معاشی حالات تمہارے اچھے ہیں، اگلی نسلوں تک کے اچھے، جاتے کیوں؟ محض وہاں کی رنگینیاں، غلط بات ہے، نہیں جانا چاہیے۔ 5ویں صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی غیر مسلم ممالک میں اس نیت سے چلا جائے کہ باقیوں سے پہ فخر اور غرور کرے کہ میں تو اب انگلینڈ میں رہتا ہوں، میرا کیا ہے، میرے پاس تو کینیڈین نیشنلٹی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی بھی، میں تو خود کفیل ہوں۔ یہ اس قسم کے جملے یہ لے ڈوبتے ہیں بھیا، ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو اس لیے جتنے بھی مسلمان اب امریکہ میں ان چیزوں میں رہ رہے ہیں، آسٹریلیا میں رہ رہے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی نیت۔ اس لیے یہ کہنا کہ تم دارالکفر میں رہتے اور تانا دینا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ کی یہ بات بھی پڑھ لینی چاہیے، اس نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو دوسروں کو تانا دے، دوسروں میں عیب نکالے۔ وہ اپنے ملک میں مسلمانوں میں رہتے ہو، تم کافروں میں رہتے ہو، تانا دیتا ہے نا۔ اللہ نے کہا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے اس انسان کے، برباد ہو گیا وہ شخص جو دوسروں کو تانے دے دے کے ان کی عزت پہ حرف ڈالتا ہے۔ جمع مالم وعددہ، پیسے گنتا ہے، پیسے جوڑتا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، لوگو جب کسی پہ احسان کر ہی دو نا تم خیر سے، تو کبھی اپنے احسان کو، نیکی جو کسی کے ساتھ بھائی بہن کے ساتھ ہو ہی گئی ہے، 2 کام اس کے بعد نہ کر۔ بالمن، اپنے احسان کو جتلانا نہیں ہے، کبھی نہیں کہنا کہ فلاں موقع پہ مدد کی تھی، فلاں موقع پہ تم ایسے تھے اور میں ایسے، تو اسے فرمایا اس سے تکلیف نہ دینا، تکلیف ہی دینا ہے نا، کرایہ دار ہے، اب کرایہ آدھے مہینے کا چھوڑ دیا کسی وجہ سے، چلو 2-4 ہزار معاف کر دیا، اب اسے کہنا کہ آپ ذرا مہربانی کر کے گاڑی مجھے دے دیں، مہربانی کر کے پودے ہیں نا سارے، اس کو میرے پودے، اس کو بھی آپ پانی لگا دیں،
اچھا آج مشکل ہے، دیر ہو جائے گی، یہ کھانا پڑا ہے پکا کے میرے اوپر رکھ دینا، یہ سب چیزیں دوسروں کو تکلیف دینے کی ہیں، اس کا عوض کیا ہے کہ تم میرے کرایہ دار۔ اللہ نے کہا کبھی بھی جس کے ساتھ نیکی کرو، کبھی بھی اس انسان پر احسان نہ دھرنا، میں تمہیں اس کا بدلہ دوں گا جو تم نے نیکی کی ہے، اور کبھی بھی تکلیف نہ پہنچانا کہ تم سمجھو احسان کے بعد وہ تمہارا غلام ہو گیا ہے اور اب اس کے ساتھ سلوک برا کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے ان دونوں چیزوں سے منع کیا ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی لوگ غیر مسلموں میں رہتے ہیں بالکل ٹھیک کرتے ہیں، جو ان کی نیت ہے اللہ ان کے مطابق سے اجر دے گا، اور اگر نیت غلط ہے تو بھی اللہ جانتا ہے۔